شاہد صاحب ابھی جو آج کا لائن اپ ہے اس میں دیکھ رہی تھی 9 بیٹرز ایسے ہیں جو ڈبل فگر میں شامل میں نہیں کراس اوور کر سکے. 9 بیٹسمین. ہاؤ الارمنگ از دس؟ بہت زیادہ الارمنگ ہے، لیکن یہ چلتا چلا آ رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو لانگ ٹرم میں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ صحیح کرنی پڑے گی، پھر شارٹ ٹرم میں ہمیں اپنی اس ٹیم کو ہی بہتر کرنا پڑے گا. 2-3 پلیئر اگر ہمارے اور آ گئے اس میں، سائم ایوب ہے، فخر ہے، بابر اور رضوان کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے انہیں T20 ورلڈ کپ فروری 2026 میں کھلانا ہے یا نہیں کھلانا. تو ایک تو چیز ہوتی ہے ایبلٹی سب پلیئروں میں ہوتی ہے، لیکن دوسری چیز ہوتی ہے کیپیبلٹی، وہ پاور جس سے آپ اپنی ایبلٹی کو پرفارمنس میں چینج کر رہے ہیں. 4 چیزیں ہیں: ٹیکنیکل، ٹیکٹیکل، گیم اویئرنیس اور فٹنس. ان سب چیزوں میں ہم بڑی بری طرح مار کھاتے ہیں. ابھی ہم دوپہر میں انڈین پریمیئر لیگ کا میچ دیکھ رہے تھے. ایشان کشن جو ان کا کسی گنتی میں نہیں ہے، اس نے اتنی زبردست بیٹنگ کر کے سینچری بنائی ہے. تو ہمارا پول آف پلیئرز ہمیں بڑھانا پڑے گا، اور ہمیں انہی پلیئروں کے ساتھ اور دوسرے تھوڑے بہت پلیئر ایڈ کر کے مار کھاتے رہنی پڑے گی. تھوڑے ہاریں گے، لیکن ٹیم کو بنانا اگر ہے تو آپ کو کنسسٹنسی لانی پڑے گی، پرفارمنس میں بھی، سلیکشن میں بھی اور اپنے ڈیسیشن میں بھی. جنوری 2024 میں جو پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں 4-1 ہاری تھی، یہ بھی تقریباً 4-1 ہی ریزلٹ لگ رہا ہے. تو اس کے 12 پلیئر اس ٹیم میں نہیں ہیں. اچھا، صحیح. یہ جو کھلاڑیوں کو ریسٹ دینا، ان کو ڈراپ کرنا، بابر اور رضوان کی اگر ہم بات کریں کامران، ان لانگ ٹرم کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیے، یہ کام تو 4 سال 5 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. ہم نے ایکچولی ان پلیئروں کو سنبھالا نہیں ہے. ہم نے ہر ٹیم کے خلاف ان کو کھلایا. ہم نے اپنے بیک اپ پلیئرز نہیں تیار کیے. آج ہم لوگ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھتے ہیں نا، وہ ایک دن میں 3 ٹیمیں بنا کے کھیل سکتے ہیں، چاہے وہ T20 کی ہو، چاہے وہ ون ڈے کی ہو، چاہے ٹیسٹ میچ کی ہو. آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے بات کی ہے، ایشان کشن کی بات کی ہے، وہ کسی گنتی میں نہیں ہے. اس نے ٹھک کر کے آ کے آج 100 کیا. آج وہاں پہ دیکھے 280 رنز بن رہے ہیں، دوسری ٹیم 240 رنز کر رہی ہے، چیز کرنے جا رہی ہے. تو ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہم 100 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، 91 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، 130 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو ایسے ہماری کرکٹ اوپر نہیں جائے گی. ہم لوگوں کو بڑے سخت ڈیسیژن لینے پڑیں گے. اور جیسے آج میچ کھیلا گیا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا شاہین زبردستی کہتا ہے کہ میں نے پہلا اوور کرنا ہے، میں نے دوسرا 2 اوور میں نے کرنے، چاہے مجھے 50 ہو جائے چاہے 30 ہو جائے، یا پھر کپتان کی مرضی ہوتی ہے، کوچ کی مرضی ہوتی ہے، یا اتنا ان کا انفلوئنس نہیں ہے، یا اتنی ہمت نہیں ہے کہ لڑکوں کو کہہ سکے کہ یہ ٹیم گیم ہے. آپ تیسرا اوور بھی کر سکتے ہو، چوتھا اوور بھی کر سکتے ہو. اگر خوش دل نے دوسرا اوور کرنا ہے تو وائی ناٹ پہلا اوور وہ آپ کریں. دنیا میں ہوتا ہے، بمراہ اگر چوتھا اوور کر سکتا ہے، اسٹارک اگر چوتھا 5واں اوور کر سکتا ہے، تو وائی ناٹ شاہین کیوں نہیں کر سکتا؟ باقی اور کیوں نہیں سامنے آ سکتے؟ حارث روف اچھی بولنگ کر رہا ہے تو حارث روف کیوں نہیں دوسرا اوور کر سکتا اگر اس کا ردم آیا ہوا؟ تو ایسے ٹیم ورک ہوتا ہے، ایسے یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے پلیئروں کو. مجھے لگتا ہے کہ بالکل سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پلیئروں کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیا گیم اویئرنیس ہونی چاہیے، ہم نے اپنے بولرز کو کیسے کرنا ہے. اگلی ٹیم کی بیٹنگ ہے تو ان کو ہم نے کیسے، اوپوننٹ کو کیسے ہم نے بالنگ کرنی ہے. ایک ہی طرح کی بالنگ کرتے جا رہے ہیں کہ اسی میں ڈیسیو ہو جائے. وہ بیٹ لے کے آئے ہوتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے، انہوں نے ماچس کی تیلیاں نہیں پکڑی ہوتی کہ وہ آپ یارکر کریں گے تو بولڈ ہو جائیں گے، لیگ بھی 4 کر دیں گے، سامنے چھکے پڑیں گے. آپ یوز ٹو، آپ دیکھیں حارث روف جیسے بالنگ کرتا ہے، ڈفی نے جیسے بالنگ کی، انہوں نے آگے بال کر کے نہیں، انہوں نے سلپر لگوائی ہیں، کارڈ بھی اینڈ کروایا. تو ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں. شاہین کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے، ایکسپیرینس بالر ہے، مین بالر ہے. دوسرے ابرار ہے، شاداب ہے. شاداب کا کیا رول ہے؟ کیا اس کو وائس کپتان بنایا؟ کیا وہ بیٹر ہے، بالر ہے؟ کیسے یوٹیلائز کرنا؟ یہ ساری چیزیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہ ہماری سلیکشن کمیٹی کو نظر آ رہی ہے، نہ ہماری مینجمنٹ کو، نہ کپتان کو سمجھ آ رہی کہ میں نے اپنے بالرز کو کیسے یوٹیلائز کرنا. اور بیٹنگ کا المیہ آپ نے دیکھ لیا، بیٹسمین وہی ہوتے ہیں ہمارے، جیسے آپ نے بات کی ہے. جب تک آپ ڈومیسٹک میں بیٹسمین 4-4 3-3 100 نہیں کریں گے، 2-3 سیزن ڈومیسٹک کے نہیں کھیلیں گے، اتنی دیر انٹرنیشنل میں جا کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. یہی پرابلم ہمارے بیٹرز کے ساتھ آ رہی ہے. شاہد صاحب، کامران تو کہہ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ٹیم کمبینیشن بن رہا ہے، کیا اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے، یہ کس طرح ٹیم کو چلانا چاہتے ہیں، شاداب کا کیا رول ہے، کیپٹن کیا کر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ ابھی تو T20 میں ہم قدرے ہماری بہتر پرفارمنس ہے، ابھی تو 1 ڈے ہم جا رہے ہیں. 1 ڈے میں آپ کو لگتا ہے کوئی مختلف ریزلٹ ہوگا، کیونکہ بابر اور رضوان تو اس پہ واپس ہوں گے ٹیم کے اندر؟ 1 ڈے میں آپ کو لگتا ہے کوئی مختلف ریزلٹ ہوگا کیونکہ بابر اور رضوان تو اس پہ واپس ہوں گے ٹیم کے اندر؟ 1 ڈے میں آپ کو لگتا ہے کوئی مختلف ریزلٹ ہوگا کیونکہ بابر اور رضوان تو اس پہ واپس ہوں گے ٹیم کے اندر؟
होना चाहिए, इसलिए कि न्यूजीलैंड तो अंडर स्ट्रेंथ खेल रही है, उनके वहां वनडे के भी प्लेयर वही हैं प्लेयर जो उनके आईपीएल में गए हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो आखिरी 10 मैच पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल न्यूजीलैंड में खेले, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 10 पाकिस्तान हारा है। मैंने कहा शायद ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है, कॉमेडी हमारा कोपिंग मैकेनिज्म। 10 के 10 पाकिस्तान मैच हारा हुआ है न्यूजीलैंड में वनडे इंटरनेशनल आखिरी। तो उससे हमारी उसका पता चलता है हम अपने परफॉर्मर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट के होते हैं उनको ए लेवल की क्रिकेट खिलाने के लिए न्यूजीलैंड भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, इंग्लैंड भेजें, साउथ अफ्रीका भेजें। हम कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका, जिम्बाब्वे, कीनिया, जो हमसे सीखते हैं, बजाय हमारे प्लेयर उनसे सीख के आए, हमारे प्लेयर जाके उनको सिखा के आते हैं जिम्बाब्वे को, कीनिया को, श्रीलंका को। तो हमें अपनी क्रिकेट को बहुत सही करना है। ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। अभी मैं आपको 3 नाम बताऊं, अगर इन 3 प्लेयरों के ऊपर काम कर लें, एक है मेहरान मुमताज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है, शामिल तलत हुसैन जो हमारे एंकर है उनका बेटा है, अजान उवैस वो है एक प्लेयर, माज सदाकत और अरफात मिनास, ये 4-5 प्लेयर हैं। इन प्लेयरों को आप भेजें पावर हिटिंग कोच के पास इंग्लैंड में, इन प्लेयरों को आप रेगुलर ए टीम का हिस्सा बनाएं, तो ये 1-1.5 साल में मैच्योर हो जाएंगे। ये बड़ा एक तकलीफ दे सवाल है कामरान जो मैं आपसे पूछने जा रही हूं, लेकिन इसका जवाब मैं फिर शायद साहब आपसे भी लूंगी। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट मोर और लेस उसी डगर पे चल रही है जिसपे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट आज खड़ी है? बिकॉज वेस्ट इंडीज ने क्या रूज देखा और अब कितनी इररेलेवेंस के अंदर है उनकी टीम। खुदा ना खास्ता क्या हम उस ट्रैक पे चढ़ गए? अरे अभी हमारा वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है, आप देख लीजिएगा इन दोनों में से सबसे नीचे कौन सी जाती टीम। उन्होंने बहुत अच्छी टीम अपनी बना ली है डैरन समी ने, उन्होंने कुछ अच्छे डिसीजन लिए हैं, उन्होंने जो माइंडसेट था लीग क्रिकेट का उन प्लेयरों को साइडलाइन कर दिया है। अच्छा। डैरन समी ने टीम बना ली है, मैं आपको बता रहा हूँ अगले 2-4 सालों में ये टीम रिकवर कर जाएगी, कम्पीट करेगी बड़ी टीमों को। हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं ना, जैसे शायद भी ने बात की है, नाम लिए हैं, कई लड़के हैं फास्ट बॉलर्स, आप देखें कि खुरम शहजाद किस बेस पे नहीं है, शामिल हुसैन की, मैं शायद भाई को पता है डोमेस्टिक क्रिकेट से बात करता हुआ आ रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको लूप में लें, अवैस अजान को लें, वो परफॉर्मर है, 600 उसने डोमेस्टिक में किए हैं, जो 600 किए हुए वो टीम के साथ नहीं है, जिसका 40 हाईएस्ट है, जिसका सिर्फ 100 है 2-3 सालों में, वो टीम का हिस्सा है। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि ये टीम पाकिस्तान की समझ के बना रहे हैं, ये अपने फेवरेट्स की बना रहे हैं, यही चलता हुआ आ रहा है, इस पे हम लोगों ने कंट्रोल करना। अभी न्यूजीलैंड की टीम में आप देखें कितने प्लेयर्स नहीं थे उनके मेन प्लेयर्स, हम लोग कहते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि कंडीशन हमारे नए प्लेयरों के लिए सूटेबल नहीं है, ये जगह नहीं है खेलने के लिए। अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये नहीं है, वो 2 बार आए हैं पाकिस्तान में, सी टीम के साथ आके पाकिस्तान में आके जीत के चले गए। उन्होंने ये ऐसा गिला नहीं किया, ऐसा शिकवा नहीं किया, ऐसे ब्लेम गेम नहीं खेली। प्रोफेशनल टीमें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वो ऐसी चीजें अपनी क्रिकेट से निकाल गए हैं जो हमारी क्रिकेट में आती जा रही है बचने के लिए। ये है हमारी क्रिकेट की नाकामी। बहुत शुक्रिया।